انفاق کا ایک معنی ہے سرنگ. سرنگ وہ غار جس کے دو منہ ہوں، ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے سے انسان نکل جائے باہر. آج کل زیادہ قابل فہم ہے یہ سرنگ. ٹنل ٹریفک کے بھی بنے ہوتے ہیں اور ریل گاڑیوں کے لیے بھی بنے ہوتے ہیں کہ سڑک عموماً کسی پہاڑی سے جا ٹکراتی ہے، پھر اس پہاڑی کے اندر ایک غار بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر سڑک جا رہی ہے، یہ ٹرین کی لائن جا رہی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. اسی کو عرب نفق کہتے ہیں. نفق، نون فے قاف، نفق سرنگ. انگلش میں اس کو ٹنل کہتے ہیں. ٹنل، دو منہ والی غار جس کے دو منہ ہوں. یہ اس کا ایک معنی ہے جس میں عرب نفق، لفظ نفق استعمال کرتے ہیں. کھیتوں میں فصلوں کے اندر چوہا ہوتا ہے. چوہے کی کئی قسمیں ہیں. کچھ چوہے ہوتے ہیں گندگی کی جگہ پر، گٹروں میں، نالوں میں، گندے نالوں میں. کچھ چوہے بڑے نفیس قسم کے ہوتے ہیں، وہ گندی جگہ نہیں جاتے، نہ کوئی گندی چیز کھاتے ہیں، صاف ستھری چیزیں کھاتے ہیں، صاف ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. اور ان میں یہ باغات میں اور کھیتوں میں جو چوہے ہوتے ہیں، ایک چوہے چور چوہے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں، جو ہر چیز چوری کرتے ہیں. یہ چور ہیں. انہیں کھیت میں جا کے چھوڑ کے یہ پھر گھر میں کسی کے آ جائیں گے، کسان کے گھر میں آ جائیں گے یا دہقان کے گھر میں آ جائیں گے. کھیت میں ان کو موت پڑتی ہے. اور گھریلو چوہے کو جہاں چھوڑ دیں وہ واپس گھر میں ہی آئے گا وہ، چونکہ ان کا کام ہے چوری. کھیت کے چوہے جو فصل سے پیدا ہونے والی خوراک کھاتے ہیں وہاں پر، اور کھیتوں کے اندر انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے بڑے ڈیزائن کے ساتھ، بڑی خاص انجینئرنگ کے ساتھ. چوہوں نے کھیت میں اپنا گھر بنایا ہوتا ہے. اس کے کئی دروازے رکھتے ہیں اور کئی دروازے، گھر ایک ہے اس کا لیکن 10-20 دروازے اس کے سوراخ رکھتے ہیں. کسان ڈر جاتا ہے کہ 20 چوہے ہیں، ایک ہی چوہا ہے یا ایک خاندان ہے، لیکن اس کے گھر کے 20 دروازے ہیں رکھے ہوئے اس نے. اور کچھ منہ اس کے دروازوں کے کھلے ہوتے ہیں جو محفوظ ہوتے ہیں، اور کچھ دروازے چوہا، یہ کھیت کا چوہا، باغ کا، ایسا رکھتا ہے کہ جس کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس دروازے کے اوپر باقاعدہ ایک دروازہ بندش لگا دیتا ہے، یعنی مٹی کی ایک تہ ہے اس کے اوپر، وہ خود پلستر کر دیتا ہے گویا. یہ بڑی نازک سی تہ ہوتی ہے جو چوہا معمولی سا سر مار کے توڑ دیتا ہے. یہ ایمرجنسی گیٹ رکھتا ہے اپنی حفاظت کے لیے حادثے کے وقت. مثلا عموماً کھیتوں میں پانی آ جاتا ہے، اس کے بل میں، اس کے گھر میں. بعض اوقات کھیت میں پانی جب ڈالتے ہیں تو ایک سوراخ سے پانی یا کئی سوراخوں سے پانی اس کے اندر بل میں چلا جاتا ہے، اور اس کا ذخیرہ غذا کا اور بچے اور سارا سامان خراب ہو جاتا ہے. یہ حفاظتی طور پر اس نے ایک ایسا دروازہ بھی رکھا ہوتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے. اگر کوئی اس کو پکڑنے بھی آئے چوہے کو، بلی یا کوئی اور دشمن چوہے کا جو بھی ہے، کوئی چائنا کا بندہ ہو یا بلی ہو، چوہوں کے دشمن سے یہ انسانوں میں بھی ہیں. اگر یہ چوہا پکڑنے جائیں تو اس نے اپنی بچاؤ کے لیے، نجات کے لیے ایک اضطراری دروازہ بنایا ہوتا ہے جس کو اوپر سے ڈھانپا ہوتا ہے اس نے مٹی کی معمولی سی تہ سے. بظاہر دیکھیں تو نہیں لگتا کہ سوراخ ہے، لیکن وہ وقت بوقت ضرورت اس کو ٹھوکر مار کے توڑ کے وہاں سے فرار کر جاتا ہے. اس چوہے کے اس گھر کو نفق کہتے ہیں. یہ چوہا جو بل بناتا ہے گھر میں، گھر بناتا ہے کھیت میں، کئی دروازوں والا، داخل ایک سے ہوتا ہے، نکلتا کسی دوسرے سے ہے. اور اس کی دروازوں کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ پکڑا ہی نہ دے، کسی کو پکڑ نہ سکے، اس کو پتہ نہ چلے کہ چوہا کدھر گیا ہے، کس دروازے سے گیا ہے، کس سے نکلے گا. اسی سے نفق، یہ جو چوہے کا نفق ہے، اور چوہا جو کام کرتا ہے، اسی سے ایک اور لفظ نفق سے بنا ہے منافق. منافق بھی اسی سے بنا ہے، جس سے انفاق نکلا ہے، جس مادہ سے. دو لفظ اس سے بنے ہیں، قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں دونوں.
ایک منافق اور نفاق، دوسرا انفاق، انفاق اور منفق۔ اب ان کی صرفی حالت یہ ہے ادبی گرامر کے لحاظ سے کہ دونوں نفق سے، نون فے قاف سے ہی دونوں لفظ بنے ہیں، لیکن صرفی قواعد کے مطابق، عربی گرامر کے قواعد کے مطابق ایک باب افعال کے ذریعے بنا ہے اور ایک باب تفاعل کے ذریعے سے بنا ہے۔ باب افعال سے انفاق، نفق کو جب افعال میں ڈالا، اس مادے میں ڈالا تو انفاق بنا وہ، اور اسی نفق کو، نون فے قاف کو جب دوسرے سانچے میں ڈالا تفاعل میں، تو اس سے منافق بنا۔ خوب یہ دو مادے ہیں اور دونوں کے معنی، بنیادی معنی ایک ہیں، لیکن آگے استعمالی معنی یا خصوصیتیں پھر الگ ہو جاتی ہیں۔ بنیادی معنی یہ ہے کہ ایسی غار، ایسی سرنگ جس کے دو منہ ہوں، ایک سے کوئی شے داخل ہو، دوسرے سے خارج ہو جائے، نکل جائے، اس کو عرب نفق کہتے ہیں، نفق۔ اور اس قسم کی جگہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے وہ وہاں رہنے کے لیے، رکنے کے لیے، ٹکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ سرنگ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے، دائمی طور پر وہاں کسی شے کو رکھنے کے لیے سرنگ نہیں بنائی جاتی۔ اس کے لیے عربی لفظ ہے سرب، اس کے لیے سرب بنایا جاتا ہے، یعنی غار۔ رہنے کے لیے جو زمین کے اندر کھدائی کر کے غار بنائی جائے اس کو غار کہتے ہیں، عربی میں سرب کہتے ہیں اس کو۔ لیکن نفق رہائش کے لیے نہیں ہوتا۔ نفق غار میں جو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہیں پہ رہنا ہے، اس کی اولاد کو یہیں پہ رہنا ہے، یا جو چیز غار میں رکھ دی ہے آپ نے تو اس کا مطلب ہے یہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ نے یہاں ذخیرہ کر لی ہے یا یہاں پر سٹور کر دی ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گی۔ نفق میں جو چیز جاتی ہے وہ وقتی اس کے لیے جاتی ہے، موقت طور پر جاتی ہے، خاص معین وقت تک کے لیے اس کو وہاں رکھتے ہیں۔ چونکہ دو دروازوں والی غار میں آپ نے یہ شے رکھی ہے، یا بندہ اگر داخل ہوا ہے غار میں، اگر کوئی گیا ہے ایک دہانے والی ایک منہ والی غار میں، تو اس کا مطلب ہے یہ رہے گا ادھر، رات ادھر ہی ہے، بلکہ ہفتہ بھی ادھر ہی ہے، ممکن ہے سال بھر ادھر ہی رہے، ممکن ہے زندگی بھر اسی میں رہے۔ لیکن اگر کوئی ٹنل میں گیا ہے تو انسان کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ اب یہ نہیں نکلے گا، بلکہ سب کو یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ اگر گیا ہے یہاں پر تو تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے، کچھ دیر کے بعد یہ دوسرے دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ جب گاڑی ٹنل میں جاتی ہے تو کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ گاڑی تو گئی، بس چلی گئی غار میں، اب تو ختم ہو گئی، نہ، پتہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے تھوڑی دیر کے بعد اس نے باہر آ جانا ہے۔ یا چوہا اگر بل میں گھس گیا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس نے دوسرے سوراخ سے باہر آ جانا ہے اس نے۔ منافق کو اس لیے منافق کہتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی زندگی میں، اپنے رویے میں، اپنی معاشرت میں ایسے دروازے رکھے ہوتے ہیں کہ مومنوں کے اندر ایک دروازے سے گھستا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے، مومنوں کو خبر تک نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ہی ہے۔ مومن نفق میں نہیں ہوتے، مومن ٹنل میں نہیں ہوتے، مومن غار میں بھی نہیں ہوتے، مومن میدان میں ہوتے ہیں، سر عام کھلے اوپن ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کی جماعت، ان کی صف کھلے منظر عام میں ہوتی ہے، چھپتے نہیں ہیں، مخفی گاہ نہیں بناتے اپنی، سر عام اپنا سارا معاملہ سب کے سامنے انجام دیتے ہیں، علنی طور پر انجام دیتے ہیں۔ نفق وہ غار، دو دہانہ، دو منہ والی، جس کے اندر کوئی شے بھی رکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکھا گیا ہے، یا گزرنے کے لیے کہ یہاں سے داخل ہو اور دوسری در سے گزر جائے، یا کچھ دیر وہاں رکے اور پھر اسے دوسرے دروازے سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ پائپ ہیں، پانی کے پائپ، سیوریج پائپ اور سپلائی کے پانی کے پائپ، یہ سارے نفق ہیں۔ ان میں جو پانی گرتا ہے، حوض وہ پانی ہے جو گرتا ہے وہیں رہتا ہے، نکلتا نہیں ہے، لیکن پائپ کے اندر جو پانی جاتا ہے وہ دوسری طرف سے
نکل جاتا ہے. یہ توقع نہیں رکھنی ہوتی کہ کچھ دیر وہاں رکے گا یا ہمیشہ کے لیے اس پائپ میں چلا گیا ہے اور ہمیشہ ہی یہاں رہے گا. یہ پانی دوسری طرف سے نکل جائے گا. یہ پائپ جو روزمرہ شہری زندگی میں زیادہ مثال بن سکتے ہیں. یہ نفق اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں وقتی طور پر کوئی چیز داخل کی جائے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھی جائے اور پھر اس کو وہاں سے نکل جانا ہے. نفق میں جو چیز رکھی جاتی ہے وہ اس لیے ہے چونکہ نفق میں کیوں رکھی جاتی ہے. عرب بھی مثلا غار میں کوئی چیز اس طرح کی غار میں کوئی چیز کیوں رکھتے تھے, غار سے باہر کیوں نہیں رکھتے. ایک تو یہ کہ نفق کے اندر محفوظ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس شے کو جہاں پہنچانا ہے آپ نے وہاں محفوظ طریقے سے پہنچانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. جیسے پانی ہے, آپ پانی کو زمین کے اوپر نالی بنا کر, جیسے لاہور شہر میں گٹر سارا کھلے نالوں میں بہہ رہا ہے اور پھر جب برسات ہوتی ہے تو پانی کی اپنی مرضی ہوتی ہے جدھر جائے, وہ روڈ پہ جائے, وہ دکانوں پہ جائے, وہ گھروں میں جائے, وہ دفتروں میں جائے, وہ مارکیٹوں میں جائے, پوچھتا نہیں ہے پانی لوریوں سے کہ اب بارش میں مجھے کہاں جانا ہے. پانی اپنی مرضی سے جدھر اس کا منہ آ جائے, جدھر اس کا رخ ہو جائے وہاں چلا جاتا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی یا سیوریج کا پانی یہ ہر جگہ نہ جائے, اس کو جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں یہ وہاں جائے, جس راستے سے ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اور جس نقطہ پر ہم پہنچانا چاہتے ہیں یہ وہیں پہ جائے. نفق عموماً اس لیے ان چیزوں کے لیے بنایا جاتا ہے جنہیں ایک خاص جگہ تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے اور جنہیں ہر جگہ پہنچنے سے اور ہر جگہ جانے سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اپنے بہاؤ سے کسی طرف بھی نہ بہہ نکلیں, بلکہ انسان جہاں چاہتا ہے اسے پہنچانا, اس کے لیے اس غار میں یا اس نفق میں یا اس پائپ میں اس شے کو ڈال کر پہنچاتا ہے. پس نفق سرنگ ہے, وہ دو دہانہ راستہ جس میں کوئی شے وقتی طور پر رکھی جاتی ہے اور اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اسے یہاں سے گزار کے اس منہ سے اندر ڈال کے دوسرے منہ سے نکال کے اپنے مطلوبہ مقام اور مقصود تک پہنچایا جائے جہاں پر آپ چاہتے ہیں اس شے کو پہنچانا. نہروں میں جو پانی ہے یہ کبھی کبھار طغیانی اس میں آ جاتی ہے, لیکن جو نفق میں پانی جا رہا ہوتا ہے ٹنل میں وہ اس کو طغیانی کرنے نہیں دیتا, اس کی طاغوتیت کو کنٹرول کرتا ہے. اور سرنگوں کا پانی وہیں جاتا ہے جہاں سرنگ کا منہ کھلتا ہے جا کر. نہروں کا پانی کہیں بھی بپھر کے اور باغی ہو کے طغیانی میں آ کے کسی کھیت میں چلا گیا, باغ میں چلا گیا, شہر میں داخل ہو گیا, کہیں بھی چلا جاتا ہے, لیکن ٹنل کا پانی محفوظ ہوتا ہے. انفاق کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی عام معمول کی زندگی میں کچھ اشیاء, کچھ امور, کچھ ضرورت کی چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان وقتی طور پر حفاظت کے لیے اس بند راستے سے, سرنگی راستے سے گزار کے اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچاتا ہے. یہ ضرورت دفاعی بھی ہوتی ہے, یہ ضرورت معیشت کی بھی ہوتی ہے, یہ ضرورت کھیتی باڑی کی بھی ہو سکتی ہے, یہ ضرورت عام روزمرہ زندگی کی بھی ہو سکتی ہے. جیسے ابھی پاکستان میں پوری دنیا میں ہی ہوا ہے, نئی ٹیکنالوجی, ٹریفک کے عرصے تک یہ ٹریفک والے پھنسے ہوئے تھے کہ ٹریفک کی مشکلات کو کیسے حل کریں, تو کچھ لوگوں نے مطالعہ کر کے نئی راہیں بتائی ہیں, ان کو پل, ہوائی پل بنائے ہیں کہ سڑکوں کو ہوائی پلوں کے ذریعے سے آپ ٹریفک کا مسئلہ ٹھیک کریں, اور ایک ٹنل بنائیں, نیچے سرنگیں بنائیں, انڈر پاس جس کو اردو میں انڈر پاس کہتے ہیں. دین نے بھی یہی جو زمین پہ لوگ اپنی بنیادی مادی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں, ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نظام مقرر کیا ہے, اس کے مشابہ نظام مقرر کیا ہے جو طبیعی نیچرل زندگی میں آپ کے جاری ہے, جس پر آپ عمل پیرا ہیں. وہی نظام اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے لیے بھی مقرر کیا ہے. اس کا نام
انفاق رکھا ہے، یعنی آپ اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی اعتقادی زندگی میں، اپنی اس ظاہری زندگی میں یہ نظام آپ بنائیں، نفق بنائیں، انفاق کا پورا ایک سسٹم پورا جاری کریں، تاکہ اس طریقے سے وہ چیزیں جنہیں آپ نے ایک جگہ روکنا نہیں ہے، ان کی جھیلیں نہیں بنانی، ان کے ڈیم نہیں بنانے، ان کے حوض نہیں بنانے، ان کے نیچے ڈپو نہیں بنانے، بلکہ ان کے لیے آپ نے نفق بنانے ہیں، گزرگاہیں۔ نفق زمین کے اندر بنی ہوئی گزرگاہ، نفق کا یہ مطلب ہے سرنگ، زمین کے اندر بنی ہوئی گزرگاہ، نہ قیام گاہ۔ قیام گاہ بنائیں گے وہ غار کہلائے گی، گزرگاہ۔ یہ گزرگاہیں جو انسان اپنی تہذیب میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے کلچر کے مطابق بناتا ہے، جیسے مثالیں دی ہیں کہ آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ٹیکنالوجی والے ہیں، جہاں ٹرینیں اچھی ہیں، تو انہوں نے زمین کے نیچے پورا نیٹ ورک بنایا ہو، بہت ہی خوبصورت۔ اسی طرح دفاعی لوگوں نے محاذوں کے اوپر یہ گزرگاہیں، زمین کے نیچے گزرگاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ چور اگر گزرگاہ بنا لے، دشمن گزرگاہ بنا لے، وہ منافق ہے، لیکن مومن کو بھی یہ گزرگاہ اپنی اعتقادی زندگی میں، اپنی نظریاتی زندگی میں، اپنے اجتماعی سوشل زندگی میں اس کو یہ گزرگاہیں بنانی ہوگی، نہ اپنے لیے بلکہ اس انفاق کا موضوع بھی قرآن کریم نے ذکر کر دیا۔ انفاق کا موضوع اموال نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ اموال میں انفاق کرو، البتہ اموال کا ذکر آیا ہے انفاق میں کہ جو لوگ اپنے اموال کو انفاق کرتے ہیں، لیکن یہ اموال جو انفاق کے زمرے میں آئے ہیں، پہلے ایک اور عنوان ان کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اور مال اس عنوان کا مصداق بنا ہے، اور وہ ہے رزق۔ اصل انفاق کا موضوع مال نہیں ہے۔ مفسرین نے اور مبلغین نے، علماء نے جو ایک کام کیا ہے وہ یہ کہ انفاق کو سیدھا ڈائریکٹ لے گئے ہیں مال کے اوپر، جبکہ قرآن کریم نے انفاق کا حکم دے کر انفاق کا موضوع بھی بیان کیا ہے کہ انفاق کس چیز کے لیے، کون سی چیز اللہ نے انسان کو دی ہے جس کے لیے سرنگ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے خود دیا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، اس کے لیے سرنگ چاہیے۔ اگر سرنگ نہ ہوئی، یہ زمین کے اندر گزرگاہ نہ ہوئی، تو وہ چیز جو ہم نے آپ کو دی ہے وہ بھی فاسد ہو جائے گی، تم بھی فاسد ہو جاؤ گے، زمین بھی فاسد ہو جائے گی۔ جیسے اگر یہ پانی جو سیوریج کا پانی ہے استعمال شدہ، یہ نہ نکلے، پائپ لائن نہ ہو، یہ پانی اکٹھا ہوتا رہے، استعمال تو کرنا ہے آپ نے روزمرہ، پانی آپ کے گھروں میں آ رہا ہے، پانی آپ کے رہائش میں آ رہا ہے، آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن نکل نہیں رہا، کہیں جا نہیں رہا باہر، تو یہ پانی جو آ رہا ہے لیکن جا نہیں رہا، یہ آپ کا گھر بھی تباہ کر دے گا، آپ کے لیے زندگی ناممکن بنا دے گا۔ اس لیے اس کو راستہ دو، استعمال سے پہلے راستہ بناؤ کہ یہ باہر جائے یہ پانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، اس رزق کو نفق چاہیے، اگر نفق نہ ہوا، رزق ہوا، یہ رزق تباہی مچائے گا تمہارے لیے، یہ رزق خود بھی ختم ہو جائے گا، یہ رزق تمہیں بھی نابود کر دے گا، اور جن لوگوں نے رزق کو نفق میں نہیں ڈالا، سرنگ میں نہیں ڈالا، وہ بھی خراب ہو جائیں گے، پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔